ویلکم بیک جی. ایک طرف تو ہم نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف کیا کر رہی ہے, تحریک انصاف کے بانی نے کیا کہا, اس پہ بڑی ڈیٹیل میں ہم نے بات چیت کی ہے, پھر سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن نے کیا کیا, یہ سب ہوگی ایک طرف کی باتیں. اب دوسری طرف آتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں جماعت اسلامی نظر آتی ہے, اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے سنجیدگی اگر نہ دکھائی تو بل نہ بھرو تحریک, یہ تحریک کا انہوں نے نام دیا کہ ہم اس کا آغاز کریں گے. ہم نے حکومت سے وہی مطالبات کیے ہیں جو کہ حکومت کے بس میں ہیں, اور ویسے میں بھی سیکنڈ کرتی ہوں اس بات کو کہ جو حکومت کے اختیارات ہیں وہ ان کو ان دا بیسٹ کیپیسٹی حکومت کو یوز کرنا چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کے بس میں جو ہے ہم وہی مطالبہ کریں, لیکن حکومت اگر مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تو پھر 2 ملاقاتوں کے بعد بھی کمیٹی جو ہے وہ گمشدہ ہو گئی. انہوں نے مزید یہ کہا کہ آج ہم مری روڈ پر مارچ کریں گے. مزید کیا کہا یہ حسین بتا. جی ہاں, اور 11 اگست کو لاہور, 12 اگست کو انہوں نے پشاور کی بات کی, اور 16 اگست کو وہ ملتان میں جلسہ اور دھرنا کریں گے. اور حکومت نے سنجیدگی نہ دکھائی تو جس طرح نمرا آپ نے بتایا کہ وہ بل نہ برو تحریک شروع کریں گے. لیکن میں جتنا زیادہ اس دھرنے کو کور کر رہا ہوں, کیونکہ جماعت اسلامی کے بہت سارے رہنما ہمارے ساتھ آتے رہے, دھرنا شروع میں بڑا مقبول تھا, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ سے وہاں پہ عوام کی کیپیسٹی کم ہوتی رہی. لیکن ایک بڑی تعداد میں جمع غفیر آپ کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ اس وقت. نہیں, دن کے ٹائم تو میں گیا ہوں, دن کے ٹائم تو بالکل خالی ہوتا ہے. شام کو جب حافظ صاحب نے آنا ہوتا ہے تو پنڈی اسلام آباد کے لوگ آ جاتے ہیں, تو ٹائم ہی شام کا ہوتا ہے. لیکن مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں دی اینڈ کہ ایک بڑی تعداد عوام کی پھر بھی جلسے میں موجود ہے, دھرنے میں. اور اس دھرنے کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پر جو جماعت اسلامی بتاتی ہے ان کے مطابق صرف یہی ہے کہ جو مطالبات ہیں حکومت کے بس میں اور ان مطالبات کو مانا جائے. اچھا, ایک بات ان کی بڑی ویلڈ ہے, وہ یہ کہ حکومت نے مذاکرات کرنے چاہیے تھے کم سے کم. پہلے دن ہم نے دیکھا تھا طاہر صاحب بڑے سیریس دکھائی دیا ہمیں جب انہوں نے یہ کہا کہ بڑا پازیٹیو ہمارا یہ فرسٹ راؤنڈ رہا ہے, سیکنڈ کے لیے ہم ہوپ فل ہیں اور ہم مطالبات مانیں گے ضرور جو بھی کر سکتے ہوئے. لیکن اگین جیسے نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطالبہ ہی وہی کیا جو حکومت کے بس میں ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی کوئی اپنی ڈیمانڈ رکھ رہی ہے تو پھر ان کو ساتھ سلوشن بھی بتانا پڑے گا, جو کہ بلکہ ہم نے خود ہی جب جماعت اسلامی کے متعدد رہنماؤں سے بات کی پروگرام میں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا الٹرنیٹ وے بتا رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ ہے یہاں سے یہ کرنا ہے تو اس کا سلوشن بھی دے رہے ہیں. ویسے آئی تھنک سو کہ اس دھرنے کو ختم ہونا چاہیے حکومت کے مذاکرات کرنے کے بعد. عطا تارڑ کی بات کی تھی تو وہ تبھی سیریس تھے جب ان کے پاس پاور بہترین تھی. جب انہوں نے دھرنا سٹارٹ کیا تو ڈیفینیٹلی پورے ملک سے لوگ آئے تھے, اور اس وقت بڑا ایک جمع غفیر تھا جو کہ مری روڈ تک موجود تھا. پھر ان کو لیاقت باغ جانے کی اجازت دی گئی. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ حکومت بھی سیانی ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے جب تک ہمارے ہاں ڈی چوک میں نہ جایا جائے, کچھ توڑا نہ جائے تو اس کے ساتھ مذاکرات تو کیے نہیں جاتے. اور جماعت اسلامی اس وقت کیونکہ چپ ساتھ کے ایک جگہ پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے, اور یہ حکومت کو تو بالکل پسند نہیں ہے. اگر وہ کچھ توڑیں گے, کوئی ایجیٹیشن کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک منسٹر نہیں بلکہ منسٹروں کی فوج وہاں پہ موجود ہوگی, اور وہاں پہ جا کے مذاکرات بھی کرے گی اور ان کو کہے گی کہ جو آپ کو چاہیے وہ ہم دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ کلچر پریویل ہی نہیں کرتا کہ نمرا آپ روڈ کے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور بل بورڈز آپ نے اٹھائے ہوں, بینرز اٹھائے ہوں, اور آپ کی کوئی سنوائی ہوگی. ایگزیکٹلی ہمارے یہاں اس طرح کی سنوائی نہیں ہوتی. یہ مہذب معاشروں میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں گورنمنٹ بھی وہیں پہ سیریس ہوتی ہے جہاں پہ آپ دھرنا دیں, جہاں پہ آپ توڑ پھوڑ کریں, جہاں پہ آپ فیض آباد مین آرٹری بند کر دیں یا پھر ڈی چوک بند کر دیں. اور ڈی چوک کا بلکہ میں بھی یہ آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی ایک دھرنے کے لیے اسپیسیفائڈ جگہ جس کو ہم نے بس صرف ایک مقصد کے لیے یوز کر لیا کہ اگر آپ ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنا مقصد اچیو کر سکتے ہیں. اچھا, ایسے اصولی طور پہ ہونا نہیں چاہیے. اگر 10 لوگ بھی کوئی مطالبہ لے کر باہر نکلے اور اگر ان کی شکایت حکومت سے, تو کوئی بھی حکومت تو آج تو چلے پی ایم ایل این کی ہے یا ایک اتحادی حکومت چل رہی ہے, تو حکومت کو ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی مطالبات ہیں وہ سننے چاہیے, جبکہ اپوزیشن کے بھی جائز مطالبات ہیں وہ ضرور پورے ہونے چاہیے. اب جماعت اسلامی کی اگر بات کی جائے تو ایک لمبے عرصے سے یہ تحریک کا ان کی طرف سے آغاز کیا گیا, بہت ساری تحریکیں لے کر یہ چلے بھی ہیں. احتجاج کی بات کی جائے تو بہت سارے احتجاج بھی انہوں نے کیے, دھرنے کیے, جلسے جلوس کیے, سب کچھ اپنا ریکارڈ کروانے کی کوشش کی ہے. اب یہاں پہ حکومت وقت جو ہے ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ اچھے طریقے سے مذاکرات کی طرف جائے, تاکہ ایٹ لیسٹ اگر آپ نہ بھی مانیں یہ تو عوام کو ایک میسج ملے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ہمارے کسی مطالبات کو لے کر سیریس ہے. اگر اپوزیشن کی کوئی جماعت یہ کہہ کر آپ کے سامنے ابھری ہے جہاں پہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمارے مطالبات عوامی ہیں, تو
تو یہ عوامی کا لفظ ہی جہاں پہ آ جاتا ہے نا، تو مطالبات حکومت واقعی عوامی ہیں، عوامی ہے کہ بل میں کمی کی جائے، گیس کے ریٹس کو، بالکل مہنگائی اگر دیکھا جائے تو عوام کا ایشو ہے، بجلی کا بل مہنگا ہو رہا ہے وہ عوام کا ایشو ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ جماعت اسلامی لے کے آئی تھی اور عوام نے بھی اسی وجہ سے ان کو ایکسیپٹ کیا تھا. میں نے لیاقت باغ میں گئے ہیں اور ہم اسی حوالے سے لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جوئی وہ ہمارے ساتھ. لیاقت صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ لیاقت بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کرنا ہے، ہم ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں، پھر سے ان کی طرف جاتے ہیں. جی لیکن حسنین، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ عوامی مطالبات ہے، اگر کوئی جماعت اپوزیشن کی ہی صحیح جب وہ یہ کہہ کے آ جاتی ہے تو حکومت کی شاید ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ حکومت کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے عوام کو کیٹر کرنے کی، عوام کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو سرو کرنے کی. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو ہم یہ یہاں پہ آ کے بٹھا دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے رول کرنا ہے، اصل میں رول نہیں کرنا ہوتا، سرو کرنا ہوتا ہے. اور ایک اور پوائنٹ تو عوام کو سرو کریں آپ دیکھیے کہ ملک کی جو دوسری بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے یا پھر جو اقتدار میں نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، وہ تو اپنی اقتدار کی رستہ کشی میں لگے ہوئے ہیں کہ خان صاحب نے باہر کا بانا ہے، انہوں نے اپنے اقتدار کو پریویل کس طرح کرنا ہے، طول کس طرح دینا ہے، کسی کو ایکسٹینشن کس طرح دینی ہے. لیکن اس وقت جو دوسرے اینڈ پہ جو عوام کی بات کر رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ ہمیں ماننا ہوگا، چاہے وہاں پہ 100 بندہ ہے، 1000 ہے یا 1 لاکھ بندہ ہے، جماعت اسلامی اس وقت بیٹھ کے جو عوامی ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کر رہی ہے اور عوام اس وقت پس رہی ہے. ایک اور چیز پہ اپریشیٹ کروں گی میں جماعت اسلامی کو یہاں پہ، جہاں پہ فلسطین کا معاملہ ہے اس پہ ہمیں جماعت اسلامی بڑی ایکٹیو دکھائی دیتی ہے. سینیٹر مشتاق کا نام سب سے پہلے میرے ذہن میں آ رہا ہے. لیاقت صاحب بہرحال ہمیں جوائن کر چکے ہیں. لیاقت صاحب السلام علیکم. وعلیکم جناب. وعلیکم السلام. صاحب بتائیے گا اس وقت دھرنے کی کیا صورتحال ہے؟ بلکہ بڑی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کچھ خبریں تو ہمارے سامنے ہیں کہ بڑے زور و شور سے چل رہا ہے یہ سب، لیکن کیا حکومت کی کوئی سنجیدگی کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بھی اگر حکومتیں سنجیدہ ہوتی ہیں عوام کے ملک کے مسائل کو اسی گہرائی اور دردمندی کے ساتھ لیتی ہیں کہ جو ملک کی ترقی کے تقاضے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہی ہے کہ بس ایک اقتدار لینے کا ذوق شوق تو پارٹیوں میں ہوتا ہے، پاپولر ہوتے ہیں، لیڈرشپ پاپولر ہوتی ہے، لیکن ملک کو اس بحران سے نکالنے کا وہ ویژن اور وہ لائے عمل اور وہ ٹیم ان کے پاس نہیں ہوتی. اب رفتہ رفتہ مرحلہ وار جو ہے کہ بھی ملک بڑے ایک اقتصادی صورتحال سے دوچار ہو گیا ہے، اور آج کی صورتحال یہی ہے کہ عام آدمی کے لیے بجلی کا بل ادا کرنا، پیٹرول کی قیمت برداشت کرنا، تنخواہ دار طبقے پہ جو اضافی ٹیکسوں کا بوجھ ہے، اور آئی پی پیز کے ساتھ جو مختلف ادوار میں 94 سے لے کے بعد میں جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر ناقص ہیں. پھر ان کی کیپیسٹی بلنگ ہے، ڈالرز میں ادائیگی ہے، جو ہمارے افراط زر اور ہماری ڈیٹ فنانسنگ اور سرکولر ڈیٹ میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اور پھر اہم ترین پہلو یہ ہے کہ بھی ہمارے ملک میں جاگیرداروں بڑے لینڈ ہولڈنگ جو ہیں کہ ان پہ کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے. پھر جو سرکار ہے اس کے چاہے وہ جج ہیں، جرنیل ہیں، سول بیوروکریسی ہے، مراعات یافتہ جتنے بھی طبقات ہیں، وہ حالات کو نہیں سمجھ رہے، وہ اپنی کوئی مراعات چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ بھی اس وقت پوری دنیا میں کیا رد و بدل ہو رہی ہے، لوگوں کے اندر کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اسی چیز کے لیے وہ کوئی تیار ہی نہیں ہے. اس لیے یہ جو دھرنا ہے، لیکن لیاقت صاحب ہم نے یہ خبریں سنی تھی کہ آپ لوگوں کا چوتھا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، وہ راؤنڈ کہاں تک پہنچا؟ میں اپنی بات پہ آ گیا ہوں نا جی کہ بھئی یہ جو مسائل ہیں اسی کے لیے یہ دھرنا ہے، اور حکومت نے مذاکرات کا آغاز کیا. ہمارے رات چوتھا راؤنڈ بھی ہو گیا اور اس میں جو ہے کہ بھی ہم ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بھی حکومت اگر کوئی فوری ریلیف نہیں دے گی تو یہ لوگوں کے پاس کوئی ایک پازیٹیو میسج تو نہیں جائے گا. اور جماعت اسلامی کے دھرنے تو پبلک کو ایک اویئرنیس دی ہے، لوگوں کے سامنے اس کے تمام پہلو واضح کر دیے ہیں، اور لوگوں کی اس کے ساتھ ایک وابستگی ہو گئی ہے. اب حکمران اگر اسی مرحلے پر لوگوں کو ریلیف دے دیں تو بہتر ہے، وگرنہ یہ دھرنے جو ہیں کبھی کہیں رکیں گے تو نہیں، یہاں سے اٹھ جائیں گے تو پورے ملک میں پھیلیں گے، پورے ملک میں احتجاج ہوگا. اب یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں. اب یہ حکمران ہیں کہ جتنی جلدی ان باتوں کو سمجھ لیں
उसी कदर उसके अंदर कोई बेहतरी की सूरत पैदा हो सकती है। अच्छा लियाकत बलोच साहब, हमने हाफिज नईम साहब को सुना और उन्होंने बेशतर मौक़ों में इस तरह की बात की कि ये जो तहरीक है ये हुकूमत हटाओ तहरीक के साथ भी कन्वर्ट हो सकती है, उस तरफ भी जा सकती है। तो क्या इस तरह का कोई इरादा है कि महंगाई से ये हुकूमत हटाओ की तरफ जाएगी? मेरा ख्याल है कि जब हुक्मरान ना महंगाई ख़त्म करें, ना बेरोजगारी ख़त्म करें, और जो इक्तसादी सूरत हाल को ख़राब करने के अवामिल हैं उसकी इस्लाह के लिए तैयार ना हो, और फिर जो हुकूमत की अपनी जो लीगल पोजीशन है वो भी डाउटफुल हो, 47 फार्म पे बैठे हों और फिर हुकूमत पे भी आ जाएं और उसके बाद अवाम का मुल्क का भी ख्याल न करें, तो फिर ऐसे हुक्मरानों को सीने से कौन लगा के रखेगा? फिर इनसे जान छुड़ाना और मुल्क को निजात दिलाना, ये तो फिर एक बिल्कुल कौमी और एक बड़ा इशू बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये भी बताइएगा लियाकत साहब कि आप लोगों की तरफ से जो मुतालबा किया जा रहा है बिजली के बिलों में इजाफे से मुतालिक। जी जी अच्छा जी लियाकत साहब ये बताइएगा कि बिजली के बिलों में इजाफे से मुतालिक जो आप लोगों की डिमांड्स हैं उसके लिए मुतबादिल क्या सोचा है आप लोगों ने, हुकूमत को क्या ऑफर किया है? देखिए हमने तो ज़ाहिर है कि भी बिल जो है बिजली का और पेट्रोल की जो है उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो सूद की शरह है जिसको एक इंतहा पे ले गए, अगर इमीडिएटली इसमें 10% तक कमी पर चले जाएं तो 4,500 अरब रुपए जो है कि हुकूमत की सेविंग होती है वो लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। इसी तरीके से ये जो IPPs के अब मुतय्यन हो गए हैं कि भी कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो बंद हैं, नाकारा हैं, जो मायदे की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन उनको कैपेसिटी बिलिंग हो रही है, उसको रोक लें तो उसमें तो हमें रिलीफ मिल जाएगा और आवाम को उसका एक बेहतर सिला दिया जा सकता है। इसी तरह ये है कि भी जो सरकारी मरात हैं, मुफ्त पेट्रोल है, मुफ्त बिजली है, गैस है, गाड़ियों की मरात हैं, इसको अगर 50% भी कट कर लिया जाए तो ये सेविंग होगी और 25 करोड़ आवाम को उसका रिलीफ मिल सकता है। लेकिन कोई इसका इकदाम को करने के लिए तैयार हो तो फिर लोगों को रिलीफ मिल सकता है। अगर हुकूमत ये चाहें आवाम मरते रहें, आवाम तंग दस्त रहें और ये अपनी अयाशियां करते रहें तो अब ये चीज नहीं चलेगी। ठीक। अच्छा लियाकत साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूं। मुझे ये बताइएगा कि बांग्लादेश की सूरत हाल आपके सामने है, वहां पे हसीना वाजिद के दौर में जमात इस्लामी के ऊपर बड़े जुल्म हुए, अब खालिदा जिया को भी रिहा किया गया, जमात इस्लामी के ऊपर भी पाबंदियों को हटाया जाएगा, इसको आप किस तरह देखते हैं? खालिद जी की ज़ाहिर है यार फिर खराब है। जी लियाकत साहब आपकी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं? जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि भी बांग्लादेश में आप देखें कि भी शेख मुजीबुर रहमान और अब उसकी बेटी हसीना वाजिद के साथ दूसरी मर्तबा बांग्लादेश की आवाम ने उनका अशर नशर किया है, रुसवा किया है और वो जिल्लत की एक बदतरीन शक्ल उन्होंने अख्तियार की है। शेख मुजीबुर रहमान उनके आज़ादी के हीरो थे, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने एक आमराना रविश अख्तियार की और बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पर इंडिया की झोली में डाल दिया। जो बंगाली अवाम की ये विजन नहीं था, लोगों में उनके खिलाफ नफरत पैदा हुई, फौज के अंदर बगावत पैदा हुई और वो अंजाम से 2-4 हो गए। ठीक। इसी तरह हसीना वाजिद को इक़्तिदार का मौका मिला, उनकी तीसरी ये टर्म आ गई थी, लेकिन वो भी मुसलसल उसी आमराना रविश पे थे और इंडिया के रहम करम पर थी और पूरा उनको उसकी झोली में डाल दिया था। इसी वजह से वहाँ एक बड़ी बगावत पैदा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अच्छा लियाकत साहब, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, हमारे पास वक्त कम है और आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन वैसे ड्रॉप हो गई थी और आपने गुफ्तगू सुनी है। मैं एक सवाल मजीद लेकिन पूछना चाहती थी कि बिल ना भरो तहरीक का आगाज कब किया जाएगा और किन सूरत हाल में, किन हालात में किया जाएगा, ये क्वेश्चन मेरा रह गया। लेकिन चलें जी, यहाँ पे शामिल करते हैं एक ब्रेक। आपने हमारे साथ